دیکھیں سپریم کورٹ کے وہ جو 8 رکنی ایکسرتی بینچ ہے، اس نے ایک دفعہ پھر جب آئینی ترمیم ہونے کے امکانات پیدا ہوئے تھے، اس سے پہلے یہ جو فیصلہ وضاحت جاری کی ہے، اس سے پہلے جب لاسٹ ٹائم یہ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی تو اس سے پہلے جو ہے ججز نے جو ہے وہ ایک وضاحت جاری کی تھی، جس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ان سے وضاحت مانگی تھی کہ آپ نے جو بھی اس میں فریق تھے ان کو سنے بغیر آپ نے ایک وضاحت جاری کر دی، گو کہ اس بینچ نے جب تفصیلی فیصلہ جاری کیا تو اس کو وضاحت کو اس کا حصہ بنا دیا تھا، لیکن جو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کی وضاحت مانگی تھی اس کا جواب نہیں دیا تھا۔ اب ایک دفعہ پھر جس وقت آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے تو سپریم کورٹ کے 8 ججز کی طرف سے اچانک سے جو ہے وضاحت جاری کر دی گئی۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ اس چیز پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ اس کے فیصلے پہ امپلیمنٹ ہو، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا تھا 12 جولائی کا، وہ آؤٹ آف دی وے جا کر فیصلہ دیا تھا۔ تحریک انصاف اس پٹیشن کا حصہ نہیں تھی، لیکن ان کو آؤٹ آف دی وے جا کے جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک ابہام بھی سپریم کورٹ کے فیصلے میں رہ گیا تھا۔ انہوں نے 39 جو ارکان تھے ان کو تو پی ٹی آئی میں شامل کرنے کا براہ راست حکم دے دیا تھا اور باقی سے ڈکلیریشن مانگا تھا، جس ابہام کا فائدہ اٹھا کر پارلیمنٹ نے جو ہے وہ دوبارہ قانون سازی کی اور اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو موقع ملا کہ وہ اس فیصلے کو ایک طرف رکھ کے پارلیمنٹ جو سپریم ادارہ ہے، جو آئین ساز ادارہ ہے، جس کی وجہ سے باقی اداروں کو جو ہے وہ پاور ملتی ہے، سپریم کورٹ کے جو ججز جس پاور کو ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بھی پارلیمنٹ نے ہی ان کو دی ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر اب الیکشن کمیشن فیصلہ جو بھی کرے گا وہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ الیکشن ایکٹ کو پھونکے دیتے ہوئے فیصلہ کرے گا۔ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے جو آگے جا کے جو بھی نتائج ہو، وہ ججز کس طرح سے آگے ریئیکٹ کرتے ہیں، چونکہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا وہ جو پروسیجر ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ یہ جس طرح ایک جج کے خلاف جوڈیشل کمیشن میں معاملہ جائے گا، الیکشن کمیشن کے خلاف بھی اسی طرح سے معاملہ جا سکتا ہے، لیکن معاملہ اس وقت بڑا کلیئر ہے۔ اگر مخصوص نشستیں جو ہے وہ بحال کر دی گئیں، انہی جماعتوں کو دے دی گئیں، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، جے یو آئی کو، تو قومی اسمبلی میں جو معاملہ ہے جو 2/3 والا وہ تک کلیئر ہو جائے گا، جبکہ صرف سینٹ کے اندر 4 سیٹوں کا معاملہ ہے جو مولانا ان کا فوکس ہے کہ کسی کو لوٹا بنائے بغیر مولانا کی حمایت مل جائے تو یہ 4 سیٹوں سے جو ہے 2/3 سینٹ کو تو لے کے آپ سے بڑی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے گورنمنٹ، اور پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ سینٹ میں ہی یہ بل پیش کیا جائے گا، اور وہاں سے بڑی کانفیڈنٹ وہ کہہ رہے تھے کہ 4 لوگ ہیں وہ تو ہم نکال ہی لیں گے۔ نکال لیں گے کہ ڈال لیں گے؟ دیکھیں حکومت یا جو حکومت کے ساتھ جو ادارے اس عادل صاحب، بلاول صاحب نے تو کہا ہے کہ لوٹوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، سارے صورتحال پر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ لوٹوں کی ضرورت پڑے گی پھر اس وضاحت کے بعد؟ دیکھیں ان کی حکومت کی کوشش ہے کہ مولانا کو اپنے ساتھ ملا لے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا کی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملے گی تو وہ یقینی طور پہ حکومت ابھی تک تحریک انصاف کی اسٹریٹ پاور کا مقابلہ نہیں کر سکی، مولانا کی اسٹریٹ پاور مل گئی تو حکومت کے لیے مشکلات زیادہ ہوں گی، لیکن مولانا کی جو خواہشات ہیں صرف وہ اخلاقیات یا آئین کی بالادستی کے لیے نہیں کھڑے، ان کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو پیپلز پارٹی کے پاس اس کا حل ہے، اور اسی لیے بلاول آپ کو زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں کہ وہ بلوچستان کے اندر کس طرح سے مولانا کو شیئر دے سکتے ہیں یا کے پی پی کے کس طرح سے شیئر دے سکتے ہیں۔ یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جس کے اوپر ابھی تک ڈیڈ لاک جو ہے وہ ہے۔ اب جو فائنل ملاقات ہونی ہے بلاول کی مولانا سے، اس میں قوی امکان تو یہ ہے کہ مولانا کے ساتھ معاملات ان کے طے ہو جائیں گے، ورنہ آلٹرنیٹ ارینجمنٹ اچھا عادل، اس وقت جو فائنل ورڈ ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا ہے، فائنل ملاقات، فائنل ڈیسیجن، فائنل تمام تر جو سچویشن ہے یہ کب فائنل ہوگی؟